إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: قد أفلح من تزكى أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا جس نے پاکی اختیار کی، یعنی طہر نفسہ من الاخلاق الرذیلہ، جس نے اپنی ذات کو برے اخلاق سے، بری عادات سے پاک کر دیا. وتابع ما انزل اللہ علی الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا جو اتارا اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. تو مفسر رحمت اللہ علیہ نے پہلا قول جو پیش فرمایا تزکا کا معنی پاک کرے، تو پاکی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا طہر نفسہ، جو اپنے نفس کو پاک کرے اخلاق رذیلہ سے. وتابع، اور پیروی کرے کس بات کی؟ ما انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتارا اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر، یعنی اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کرے اور اپنے آپ کو قرآن کے تابع کر دے. تو جب آدمی قرآن کے تابع ہو گیا تو ساری باتیں اسی میں آ گئی، چونکہ تمام دین، تمام احکام، تمام شرائع سب جو ہے اللہ کے قرآن میں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا، جیسے قرآن پاک میں آتے ہیں نا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر بیان فرمائی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا الحبل المتین هو القرآن، فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے قرآن کی پوری پوری اتباع کرو، اللہ کے قرآن کی پوری پوری فرما برداری اور اطاعت کرو. حبل المتین جو ہے وہ اللہ کا قرآن. اسی طرح جب میرے آقا نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر، فخر انبیاء، امام الانبیاء، سرکار مدینہ پاک نے جب خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، یعنی جو آپ کا آخری حج مبارک ہے، اور آپ کا وہ تقریباً یعنی جامع طور پر تمام عالم اسلام کے لیے خصوصاً اور عالم انسانیت کے لیے عموماً وہ ایک مینیفیسٹو ہے، ایک پروگرام ہے، ایک درس ہے، ایک دستور ہے خطبہ حجۃ الوداع. اسی لیے علماء نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، خطبہ حجۃ الوداع پر خاص علیحدہ علیحدہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارک جو ہے سمجھ آئے. تو اس خطبہ مبارک میں جہاں میرے مدنی پاک نے اور ارشاد فرمائے، اس میں یہ بات خصوصی طور پر فرمائی کہ ترکت ما فیکم ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. حضور نے فرمایا میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. اب حدیث مبارک جو ہے وہ تو اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے، وہ تو اللہ کے قرآن کی تفصیل ہے، اللہ کے قرآن کی تشریح ہے. اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن اتارا. اب میرے مدنی کا جو فرمان ہے وہ دراصل قرآن پاک کا بیان ہے، یعنی قرآن پاک میں جو الفاظ، جو معانی، جو حروف مبارک آئے اللہ کے کلام میں، اسی کو میرے مدنی پاک نے سمجھا دیا اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں، اپنے احوال میں. تو قرآن پاک کی پوری تصویر جو ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے فرمایا کہ جب قرآن کو پکڑ لو گے اور قرآن کی اتباع کر لو گے تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی. اور قرآن کی اتباع کا معنی بھی یہ نہیں ہوتا، ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں، علماء نے فرمایا ہے کہ اہل باطل اور اہل حق
یعنی دنیا میں باطل بھی ہوتے ہیں اور حق بھی ہوتے ہیں، اہل باطل بھی ہوتے ہیں، اہل حق بھی ہوتے ہیں، ہم باطل فرقے بھی ہوتے ہیں، حق والی جماعتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ان دو کا ایک بڑا عجیب فرق بیان کیا، اگر آپ غور سے سمجھ لیں تو بہت سارے مسئلے انشاءاللہ یہیں حل ہو جائیں۔ بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے علماء نے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا ایک بنیادی بات یاد رکھو کہ اہل حق اور اہل باطل کا کیا فرق ہے۔ انہوں نے کہا اہل حق کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے پہلے کوئی رائے قائم نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو خالی ذہن رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا ذہن ایسے ہے، ویسے ایک سلیٹ ہے صاف، اب جو اللہ نے حکم دیا اسی کو اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں۔ حضور پاک نے جو حکم دیا اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے، یعنی اپنی طرف سے پہلے کوئی فیصلہ، پہلے کوئی رائے، پہلے کوئی فکر، پہلے کوئی نظریہ، پہلے کوئی اصول وہ خود طے نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود تو مسلمان ہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ پہلے اپنا ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک فکر قائم کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک اصول بناتے ہیں، اپنی طرف سے ایک رائے تجویز کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق قرآن کو پھیرتے ہیں کہ اب قرآن اگر ہماری رائے کے مطابق ہو گیا تو یہ تو بات جی قرآن نے بڑی اچھی کی، اور جہاں ان کی رائے سے اللہ کا قرآن ٹکرا گیا انہوں نے کہا جی یہ پہلے زمانے کے لیے بات ہوگی، اب نہیں چل سکتی۔ انہوں نے کہا یہ اہل حق اور اہل باطل کا فرق۔ مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ خدا کرے، یہ علماء کی بات تو بڑی گہری ہوتی ہے نا، ہم تو طالب العلم ہیں، علماء کی باتیں تو بڑی دقیق ہوتی ہیں اور بڑی وقیع ہوتی ہیں اور بڑی عالمانہ ہوتی ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ ہم تو ایک طالب ہیں ادنا، اللہ کا قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک نقل بنا لیتے ہیں، شاید اللہ اس کو اصل کا رنگ عطا فرما دے۔ تو آسان یوں سمجھ لیں مثلا کہ اللہ نے فرما دیا کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام، ایک واضح لفظ آ گئے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی لفظ بھی حلال اور حرام کا ہے، یعنی جس کو ایک عام بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ تجارت حلال ہے اور ربا حرام، جیسے بکری حلال ہے اور کتا حرام۔ اب اس میں کوئی دو باتیں تو ہے ہی نہیں۔ اب جب ایک مسلمان نے یہ بات سنی کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع حلال، تجارت حلال اور ربا حرام، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آمنا و صدقنا، وہ کہتا ہے جی ہمارا ایمان، سود حرام، بس یہ اہل حق۔ اور اہل باطل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ سود جو ہے نا یہ حضور کے زمانے میں کیسے تھا اور اس وقت سود کی کیا طریقہ کار تھا، وہ سود ہوتا ہے اور ہمارے ہاں تو مارک اپ ہے، یہ سود نہیں ہے، اور وہ سود ہوتا ہے یہ سروس چارجز ہیں، اور وہ سود ہوتا ہے ایک جانب سے کہ بڑا آدمی پیسے دے غریب کو سود پر کہ جی یہ قرضہ ہے سودی، میں 1000 دوں گا 1200 لوں گا، تو کہتے ہیں ہاں یہ تو خیر سود ہے، لیکن جب بڑا آدمی کو بھی کوئی پیسے دے اور وہ بھی واپس کرتا ہو تو سود تو نہ ہوا، یہ تو لین دین ہو گیا۔ سود تو تب تھا جب صرف غریب دے رہا تھا اور امیر لے رہا تھا، اور یہاں تو امیر بھی دے رہا ہے اور غریب بھی دے رہا ہے، دونوں ایک طرف سے دے رہے ہیں۔ وہ اگر کوئی امیر بڑے امیر سے قرضہ لیتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، چھوٹا غریب اگر امیر سے لیتا ہے تو اس سے وہ لے لیتا ہے، تو یہ تو تجارت کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اب ہم نے لین دین کیا اور فلاں کیا اور سودا کیا، اور تو یہ ساری چیزیں پہلے دماغ میں رکھ لیں، پھر اللہ کے قرآن کو کوشش کی، جو اپنے مطابق آیت مل گئی اس کو تو کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اور جہاں اپنے خلاف آیت آ گئی تو کہا جی یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اب تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا، اب سود کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا، سود کے بغیر نظام چل کیسے سکتا ہے، سود کے بغیر ہماری دنیا کا معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ تو اب نظریہ پہلے ہے کہ کسی طرح ہم سود کو حلال قرار دیں، پھر وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، حدیث کو پڑھ رہا ہے
کہ کسی طرح قرآن حدیث اگر میری موافقت کرتا ہے تو میں مان لوں گا، اور جہاں جہاں میری مخالفت کرے گا میں چھوڑ. یہ فرق ہوتا ہے اہل حق کا اور اہل باطل. اچھا، دوسری بات ہے کہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی سود کو حرام کس نے کیا ہے؟ کسی مولوی نے، کسی جماعت کے مولوی نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، عرب والے، عجم والے، انہوں نے حرام کیا یا اللہ نے کیا؟ اللہ نے کیا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کو عالم تو نہیں سمجھتا، اللہ کو جاہل سمجھتا ہے نا، کہ اللہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے ایک ایسی چیز کو حرام کر دیا کہ جس کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا. تو نعوذ باللہ پھر اللہ کا تو علم ہی ختم ہو گیا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بغیر جو ہے ملک نہیں چل سکے، اللہ کو پتہ تھا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ جی سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. وہ خدا کے بندے، اللہ کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے. پھر میرے مدنی کے زمانے میں ملک چلا کہ نہیں چلا؟ ابا بکر، عمر، عثمان، علی کے زمانے میں ملک چلا کہ نہیں چلا؟ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ملک چلا کہ نہیں چلا؟ اور پھر اس زمانے میں اسلام نے زیادہ فتح حاصل کی یا اب تم کر رہے ہو؟ اس زمانے میں اسلام کو ترقی ملی یا تمہیں اب مل رہی ہے؟ اس زمانے میں اسلام کے فتوحات زیادہ ہیں یا اب زیادہ ہیں؟ اس زمانے میں اسلام زیادہ مضبوط تھا یا اب زیادہ مضبوط ہے؟ تو یہ بالکل ایک جہالت ہے. حالانکہ اسلام نے نظام مزاربت اور نظام مشارکت، نظام مزاربت موٹی سی بات سمجھ لیں، آپ کو اللہ کرے تھا کہ تھوڑا سا، ورنہ یہ تو بہت لمبی بحث ہے، بس زبان پہ آ گئی تو چلو تھوڑا سا معلومات ہو جائیں آپ کو بھی. نظام مزاربت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سرمایہ لگاتا ہے اور ایک آدمی کام کرتا ہے. یعنی آپ پیسہ لگاتے ہیں اور میں مزدوری کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کا میرا نفع نقصان جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مزاربت. اچھا، اسلام نے مزاربت کی ایک یہ بھی اجازت دی ہے کہ ایک غریب مزدور ہے، وہ مزدوری کرے گا اور میں پیسے لگاؤں گا. اگر نفع ہو جائے تو تقسیم ہو جائے گا، گھاٹا ہوگا تو میں برداشت کروں گا، مزدور پہ نہیں جائے گا، کیونکہ مزدور نے تو محنت کی ہے نا. مزدور کی محنت جو ہے وہ اسلام کسی شکل میں ضائع کرنا نہیں چاہتا. یہ مزاربت. مشارکت کا مختصر معنی یوں سمجھ لیں کہ بڑے بڑے کاروبار چھوٹے پیسے سے چل نہیں سکتے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے شیئر کر لیں گے، 100 کا، 200 کا، 2,000 کا، 10,000 کا. اب ہم نے کام لاکھ سے کرنا ہے، میرے پاس لاکھ نہیں ہے، 1,000 اگر ہم 100 آدمی جمع کر دیں تو لاکھ ہو جائے گا، اور اس سے ہم اس کام کو کرنے کے بعد جتنی نفع آئے گا، نقصان آئے گا، ان شیئر پر اور حصص پر برابر میں وہ تقسیم ہو جائے گا. ایک سیدھی سی بات. اور کسی کو ہم قرضہ دیں گے وہ بھی بغیر سود کے دیں، کسی سے ہم قرضہ لیں گے وہ بھی بغیر سود کے لیں. اب اس ملک میں دیکھ لیں الحمدللہ، ان ملک کا جو اندر یعنی اپنے ملک کے حدود کے اندر ہے، قرضہ دیتے ہیں بغیر سود کے، قرضہ دیتے ہیں بغیر سود کے، قرضہ لیتے ہیں سود نہیں دیتے. اپنے ملک کے اندر قطعاً 1 پیسہ سود کا الحمدللہ نہیں چلتا، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، جو معاملات کافروں کے ساتھ ہیں وہ علیحدہ بات ہے، وہ تو معاملہ ہی کافروں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو معاملہ ہی نہیں ہے نا. جو معاملات ان کے اپنے الحمدللہ. اچھا، تو یہ ملک جو سود نہیں لے رہا، یہ ملک امیر ہو گیا غریب ہو گیا ہے؟ یہ بھوکا مر گیا ہے یا پوری دنیا کو خیرات دے رہا ہے؟ یہ تو سود نہیں لیتے، نہ لیتے ہیں نہ دیتے. آپ قرضہ لیتے ہیں مکانوں کے لیے، یعنی آپ اندازہ کریں، میرے اپنے کئی دوست ہیں جنہوں نے قرض لیا مکانات کے لیے، تو اس کو قرضہ ملتا ہے مکان کے لیے مثلا 5 لاکھ ریال، کہ مکان کا 5 لاکھ ریال دے دو، اپنی جائیداد ثابت کرو تاکہ وہ جائیداد تمہاری رہن ہو جائے گی، کہ خدا نہ خواستہ اگر قرضہ کھا جائے تو پھر جائیداد فروخت کر کے آدمی وصول کر سکے. اور یہ 5 لاکھ ہم تم سے لیں گے 20 سال. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ اگر 20 سال کے بجائے تم 10 سال میں دے دو، آدھا قرضہ معاف. سود تو سود، آدھا قرضہ بھی معاف، آدھا قرضہ بھی تم پر معاف ہے. یہ جتنے مکان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، سب قرضے پہ بنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. صرف اپنا پلاٹ ثابت کرو، درخواست دو اور قرضہ لے لو.
اب ٹھیک ہے چونکہ لینے والے بہت ہوتے ہیں تو نمبر لگ جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، لیکن ملتا بغیر سود کے، اس پہ سود کوئی نہیں ہوتا۔ تو اب سود نہ لینے سے اس ملک کے آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے پوری دنیا کو ان کا محتاج کر دیا۔ کیوں؟ جب ہم اللہ کے دین پر چلیں گے تو اللہ کی طرف سے بھی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پٹرول دے دیں گے، کسی پہاڑ سے کھودو گے سونا دے دیں گے، کہیں چاندی دے دیں گے، کہیں یورینیم دے دیں گے، کہیں اور کوئی معدنیات دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق تو دینا ہے کہ یہ میرے بندے میرے حکم پہ چل رہے ہیں، حکم دیتے ہیں آسمانوں کو برکات برسا دو، زمینوں کو خزانے کھول دو، کیونکہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے نا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقُوا، اور مجھ سے ڈریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے خزانے برکتوں کے کھول دیں، اس میں ہم برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ برکت عطا فرما دے، ایک کھیت سے جہاں 20 من کپاس نکلتی تھی 50 من نکل آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہ ڈالیں تو 2 من اور 5 من بھی نہ نکلے، تو یہ تو سارے اس کے ہاتھ میں ہیں معاملات۔ تو اب ایک آدمی پہلے دماغ میں سود کو حلال کر لے اور پھر قرآن کو پڑھے، پھر احادیث مبارک کو پڑھے، اور اس سے جزیاں ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی راستہ نکلتا ہے، کوئی راستہ نکلتا ہے اس کو حلال کرنے کا، تو یہ اہل باطل کی عادت ہے۔ اہل حق کی عادت یہ ہے حلال ہے حلال ہے، حرام ہے حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم آ گیا کہ شراب حرام۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال کو مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو بھی شراب حرام۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بلال نے اذان دی نا کہ شراب حرام بھی شراب حرام، تو جس آدمی نے ایسے جام پکڑا ہوا تھا نا شراب کا، اس نے یوں پھینک، بس اس نے یہ نہیں کیا کہ چلو جو پکڑا ہوا ہے یہ تو کم سے کم پی لوں، اس نے کہا نہیں جب حرام ہو گیا تو اب تو میں سور اور خنزیر پی رہا ہوں نا، حرام ہو گیا بس حرام ہو گئی، بات ختم ہوئی۔ تو کیا صحابہ نے جب شراب چھوڑ دیا تو مر گئے سارے صحابہ؟ اب جناب شراب حرام ہو گئی، ایک صحابی آ گئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضور میں تو ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور اس وقت شراب حرام نہیں تھا، میرے پاس جتنی پونجی تھی سرمایہ تھا میں سارا شراب خرید کر کے لایا ہوں بیچنے کے لیے، اب مدینے پاک میں جب میں پہنچا ہوں تو مجھے پتہ چل گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، حضور میں تو تباہ ہو گیا، میرے پاس یہی سرمایہ تھا جو شراب میں ڈوب گیا، اب مہربانی کر کے آپ مجھے اگر اجازت دے دیں تو شراب تو ہم مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کافروں پر تو حرام نہیں ہے، تو میں کسی کافر ملک میں جا کر کافروں کو بیچ دوں تاکہ میں اپنی اصل سرمایہ تو کسی طرح نکال لوں اور آئندہ میں نہیں خریدوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک بات یاد رکھو، ثمن الحرام حرام، ہر حرام چیز کا پیسہ جو ہے وہ بھی حرام۔ جب تم بیچ ہی کتا رہے ہو، کافر کو بیچو یا مسلمان کو بیچو، بکنے والی چیز جو حرام ہے وہ چیز چونکہ حرام ہے لہذا اس کی قیمت بھی حرام، اس کا نفع بھی حرام۔ صحابی نے جناب اٹھایا ڈنڈا اور سارے مٹکے توڑ کے ریت میں بہا دیے کہ حضور نے فرما دیا حرام ہے حرام ہے۔ حضور نے فرمایا باقی میں دعا کر دوں گا اللہ تیرا یہ نقصان کسی اپنے خزانے سے پورا کر دے، یہ تمہارا نقصان جو ہو گیا وہ تمہیں خدا دے دیں۔ اس صحابی کہتے ہیں مجھے اتنی ملا کہ میرے خواب میں بھی نہیں آ سکتا، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میری اللہ پاک مجھے ایسی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ مومن کا کام یہ ہے، اللہ نے فرمایا حلال حلال، فرما دیا حرام حرام۔ ہمارے ذہنوں پر کفر کی اتنی تہیں چڑھی ہوئی ہیں، ہم کہتے ہیں جو میٹھا میٹھا لگے وہ تو حلال، اور اس پر ہم عمل بھی کر لیں گے، اور جس میں کوئی تھوڑی سی مشقت پڑتی ہے اس کے لیے کوئی راستہ نکالو، کوئی بہانے نکالو، اور کوئی مولوی ادھر ادھر کی تعویل کر کے کوئی بہانہ نکال دے تو پھر اس کے بارے میں بڑے اخباروں میں لکھیں گے یہ بڑا فاضل آدمی ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے قرآن کو سمجھا ہے 1400 سال کے بعد۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ حضور نے نہیں سمجھا، ابو بکر عمر عثمان و علی نے نہیں سمجھا، اس نے کیسے سمجھ لیا؟ جن کے گود میں قرآن اترا، جنہوں نے حضور کی گود میں بیٹھ کے قرآن پڑھا، جو خود عرب تھے، قرآن عربی، نبی عربی، اور جنہوں نے ایک ایک لفظ میرے مدنی سے سنا اور سمجھا ہے، اگر انہوں نے نہیں سمجھا اور ہم نے سمجھ لیا تو پھر تو عجیب حیرت کی بات ہے۔ اس لیے اہل حق اور اہل باطل کا یہ فرق ہوتا ہے۔
اہل باطل پہلے دماغ میں فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر قرآن پڑھتا ہے، اور اہل حق کہتے ہیں بھئی جو اللہ کا فرمان ہے آمنا وصدق، مجھے بظاہر نقصان نظر آئے لیکن خدا کا فرمان ہے اسی میں کوئی بھلا، اسی میں کوئی راز ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ بندوں کو آزما رہا ہے کہ پہلے دیکھو زکوٰۃ اب نکالو گے تو پیسہ کم ہوگا، اور اگر سود لوگے تو 1000 پہ 1200 ملیں گے، اور زکوٰۃ تو 2.5% آپ نکالیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، زکوٰۃ جو نکال رہے ہو تو تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے، اور سود جو لے رہے ہو تو تمہارا پیسہ گھٹ رہا ہے۔ اب جو باطل فرقے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی عجیب بات ہے، وہ سامنے 1000 کا 800 بن گیا، یہ 1000 کا 1200 بن گیا، عجیب اسلام ہے، وہ کہتے ہیں یہ گھٹ رہا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے۔ اس لیے وہ نوجوانوں کو پھر جناب نعوذ باللہ شبہات ڈالتے ہیں دماغ، وہ کہتے ہیں بابا دیکھو سیدھی سی بات ہے، 1000 سے 200 نکال لو، 800 بن جائے گا، 200 بڑھا دو 1200 بن جائے گا، لیکن آپ کا اسلام عجیب ہے، وہ کہتا ہے جس سے زکوٰۃ نکل گئی وہ تو بڑھ رہا ہے، اور جس سے ہم نے سود بڑھا دیا ہے وہ گھٹ رہا ہے، عجیب بات ہے۔ اس لیے اور عام نوجوان نے جب پڑھا، جو بیچارے ہمارے مشنری سکولوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں غریب، اللہ ان پر رحم کرے، اور ایسا تھا بچوں کو کبھی آپ کو سنایا تھا نا ایک دفعہ علامہ اقبال مرحوم کا ایک لطیفہ، علامہ اقبال کی دوستی تھی ایک پیر کے ساتھ، بڑا ملنگ کلندر آدمی تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بڑا مفکر آدمی تھا، بڑا عجیب آدمی تھا۔ تو ایک پیر صاحب، ان کی دوستی سب سے ہوتی تھی، علماء بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے علامہ صاحب کی محفل میں۔ تو ایک پیر سے حضرت کی بڑی دوستی تھی، وہ شام کو آتا اور علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے حقہ شکا پیتے رہتے۔ علامہ صاحب بیچارے کو بھی عادت تھی، آخری عمر میں تو سنائے چھوڑ دیا تھا، اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو بہرحال ایک مرید آیا جناب، بڑا محبت سے روتا ہوا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ادب سے ملا، اور حضرت کی خدمت میں اس نے جناب 1000 روپے یا 100 روپے مثال کے طور پر نذرانہ پیش کیا اور بیٹھا رہا، اور جب جانے لگا تو کہنے لگا کہ حضرت دعا فرمائے، میرے اوپر 1000 قرضہ ہے، اللہ کرے میرا قرض اتر جائے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ علامہ صاحب ہنس پڑے، شاعر آدمی تھا، تو پیر صاحب نے کہا یہ تم کیوں ہنستے ہو؟ اس نے کہا میرے نزدیک تو یہ 1100 کا مقروض ہو گیا ہے، تمہاری دعا تو پتہ نہیں اس کو کب پہنچے گی، ابھی پاگل یہ اگر 100 دے کے آتا تو قرضہ 900 رہ جاتا، یہ 100 تمہیں دے گیا تو 1100 کا مقروض ہو گیا، 1000 اس نے پہلے دینا ہے، تمہاری دعا جہاں لگنی ہے مجھے پتا ہے کہاں پہنچنی ہے تمہاری دعا۔ تو اس لیے اب بظاہر تو 2 اور 2 4 کا حساب ہے نا جی، کہ زکوٰۃ کم ہو رہی ہے اور سود بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، سود والی رقم گھٹ رہی ہے اور زکوٰۃ والی رقم بڑھ رہی ہے۔ اب فلسفہ ہی ایسا ہے تو سمجھ کیسے آئے عام آدمی کو جب تک ایمان مضبوط نہ ہو۔ اب وجہ کیا ہے کہ اللہ جب زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو ایک کا کتنا دیں گے؟ کم از کم 10 گنا، ایک کا دیں گے 700 گنا، مکے میں دیں گے آپ تو ایک کا 1,00,000 گنا، تو اب بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ آپ نے 100 دیا ہے زکوٰۃ کا تو 100 کا ہمیں ملنا ہے 100 لاکھ، اتنا سود بڑھا سکتا ہے؟ اچھا جو سود ہم لے رہے ہیں اس کا مآل ہے جہنم، اس کا انجام ہے جہنم، تو وہ گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے؟ یہ ہے کہ چونکہ اسلام سامنے نہیں ہے، جس پر ایمان سامنے نہیں ہے اس کو تو سمجھ نہیں آتی نا یہ بات، اس کے ذمہ تو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ بھی جب میں یہ چیز لے رہا ہوں وہ تو میری بڑھ رہی ہے، اور ایسی بڑھ رہی ہے کہ آخرت میں مجھے ملے گا 1,00,000 گنا، 700 گنا، 10 گنا، اور پھر وہ اتنا بڑی نعمت ملے گی جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی، اور جو میں حرام لے رہا ہوں وہ یہاں بھی ختم ہوگا، آخرت میں بھی ختم ہوگا، اور آگ میں بھی جلے گا، تو لہذا وہ تو گھٹ رہا ہے، جس نے جلنا ہے آپ نوٹ بناتے جائیں آگ میں ڈال دیں، جو گھٹ جائیں گے بڑھ جائیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے تو وہ بڑھ جائیں گے کہ گھٹ جائیں گے۔ اس لیے میرے مدنی نے قسم کھا لی، فرمایا واللہ، فرمایا حضور پاک نے فرمایا کہ میری اپنی امت کو کہ مجھے اللہ کی قسم ہے خیرات سے مال تیرا کبھی کم ہو نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے خدا کی۔ اب حضور جب قسم کھا لے تو باقی کوئی بات رہ گئی؟ اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں، آپ نے فرمایا جتنا خیرات کرو گے مال بڑھے گا کم نہیں ہوگا۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا جی خیرات کروں گا مال تو دے رہا ہوں تو بڑھے گا کیسے؟ ان کو یہ پتا نہیں ہے نا کہ اس کے جو بدلے ملنے ہیں، اس کے جو برکات ملنے ہیں، اس کے جو ثمرات ملنے ہیں،
اس لیے حضور نے فرمایا بلال بس خرچ کرو، اللہ سے ڈرا نہ کرو. خرچ کرنے والوں کو اللہ کبھی بھوکھا نہیں رکھتے، جو اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں ان کو خدا کبھی بھوکھا نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل حق کا کام یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ 5 نمازیں ہیں بس. اب یہ اہل باطل کا کام ہے کہ جی 5 کیوں ہیں یار، اگر 3 ہوتی تو کیا حرج تھا، اگر 4 ہوتی تو چلو 1 آدھی تو بچ جاتی نا. جیسے وہ میرا ایک دوست آیا کہنے لگا جی یہاں تو نمازیں آپ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں بڑا مشکل ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہاں آپ لوگ فارغ ہیں اور کوئی کام تو ہے نہیں، اس لیے بس ایک اذان ختم ہوتی ہے دوسری اذان آ جاتی ہے، ہم تو اسی میں بھاگتے رہتے ہیں سارا دن. وہاں ہمیں کپاس کاشت کرنی ہے، چنائی کروانی ہے، گھاس کٹوانا ہے، جانوروں کا رکھنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. میں نے کہا اس کے بعد یہ ساری محنت کر کے تمہیں سال میں کتنی ملتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے پاس چلو سارا وقت تم کام میں لگاتے ہو، سارا وقت تمہارا محنت میں لگتا ہے، تم نماز نہیں پڑھتے ہو. میں نے کہا تمہارے پاس گاڑی کون سی ہے؟ کہنے لگا جی سوزوکی ہے. میں نے کہا میں یہاں کوئی کام نہیں کرتا، میرے پاس الحمدللہ یہاں کریسیڈا ہے، میں تو نماز پڑھتا رہتا ہوں، کام بھی نہیں کرتا ہوں. تو فائدے میں کون رہا؟ جان بھی آرام میں رہی، چیز بھی اچھی پہ چڑھتا ہوں. تم سارا دن کام کرتے ہو، ٹوٹا پھوٹا کولر نہیں چلا سکتے ہو. میں غریب طالب العلم 4 میرے گھر میں اے سی لگے ہوئے. تو میں نے کہا پھر جب اللہ کی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو خدا دے بھی اسی طرح رہا. ایک مزدور یہاں جو زندگی گزارتا ہے آپ کے ملک کا منسٹر بھی نہیں گزار سکتا. ایک مزدور کی جو زندگی، میں شرط لگاتا ہوں کہ پولینڈ کا انڈا کھاتا ہو، ہالینڈ کی مرغی کھاتا ہو، اور جناب چیز اس کے لیے آتی ہو پتہ نہیں تھائی لینڈ سے، کپڑا پہنتا ہو جناب پتہ نہیں کسی اپنا انڈونیشیا کا بنا ہوا، اور جوتا پہنتا ہو اٹلی کا بنا ہوا، اور جناب کپڑا پہنتا ہو چائنا کا بنا ہوا، فروٹ کھاتا ہو سارے عالم سے آیا ہوا. ایسا کوئی مقابلے میں آپ کے پاس منسٹر ہے؟ یہاں ایک مزدور کے پاس جو گاڑی ہے تمہارے وزیروں کے پاس میں نے نہیں دیکھی. میں وہاں بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں الحمدللہ اس گھر کا صدقے میں مہمان ہو جاتے ہیں نا. میں تو طالب لوگ تو اس گھر کی عزت کرتے ہیں، وہ ہماری عزت تو نہیں کرتے. اصل میں تو اس گھر کی ساری برکت ہے. وہاں ہوتی میں نے دیکھا ہے ایسے ایئر کنڈیشن کسی گھر میں لگا ہوا نا، اندر باہر سے کپڑے لپیٹے ہوئے جیسے امام حسین کا تعزیہ ہو. اندر باہر سے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں بیچاروں نے، کہیں میلا نہ ہو جائے، کہیں مٹی نہ پڑ جائے، کہیں پانی کا قطرہ نہ پڑ جائے، کہیں زنگ نہ لگ جائے. اور پھر جب جا کے بیٹھو چلائیں تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں یار مہمان کب اٹھے گا، جان نہیں چھوڑتا، 3 گھنٹے ہو گئے چلتے ہوئے. اور یہاں ہم بند کرنا بھول جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، واپس جاتے یار یہ بند نہیں کیا تھا، اچھا آپ بند کر. تو یہ ساری برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اس کے دروازے سے، ورنہ ہم جیسے تو وہاں کبوتر اڑاتے رہتے ہیں مولویوں کے بیٹھ. ہم کیا ہیں اور ہماری بساط کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے؟ ہم دہلے کے لوگ بھی نہیں. تو یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں. صرف یہ ہے کہ ذرا سمجھو دین کو. جب دین پہ چلو گے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے. اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے بچا لے. ایک آدمی حرام کے رشوت کا لے آیا 2 لاکھ، بیوی بیمار ہو گئی، خرچ ہو گیا 4 لاکھ، کتنے فائدے میں رہا. ایک دوسرا گیا جناب ماشاءاللہ اس نے ایک آدمی کو پکڑا، ظلم کیا، جوتے مارے، یہ کیا وہ کیا، رشوت لے آیا 50,000. شام کو ایکسیڈنٹ ہوا تو جناب بیٹے پر خرچ آ گیا 60,000. کتنا کما لیا اس نے. اور ایک مسلمان ہے اس کو ملا 10 روپے ہیں حلال کے، اسی میں سے اس نے خرچ کیا ہے 5 لیا، 5 پھر بھی بچے ہوئے، وہ ختم ہونے میں بھی نہیں آ رہا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں حلال پہ رکھے، اللہ ہمیں حرام سے بچائے، اللہ ہمارے رزق کو حرام سے بچائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کے اندر وہی برکتیں عطا فرما دے، رحمتیں عطا فرما دے. اس لیے فرمایا کہ پہلے اخلاق کو پاک کرو. فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی ای اقام الصلاۃ فی اوقاتہا ابتغاء رضوان اللہ وطاعۃ لامر اللہ وامتثالا لشرع اللہ. اور جو نماز کو قائم کرے، یاد رکھو پورا قرآن پڑھو، کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھا کرو. پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے نا، سارے قرآن میں آپ نظر دوڑائیں، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ سلو. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، فرمایا اقیم الصلاۃ، فرمایا یقیمون الصلاۃ. مسلمان وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں. اقامہ، یقیم، اقم امر کا صیغہ،
تو اقامہ کا کیا معنی ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے صحیح وقت میں صحیح شروط ارکان کے ساتھ ادا کرنا. کیوں سمجھ؟ اقامہ کا معنی ہے مثلا کھڑا کرنا. اب دیوار کو آپ کیسے کھڑا کریں گے؟ جب دیوار کا ڈھانچہ بھی ٹھیک ہو، نیچے اس کی بنیاد بھی ٹھیک ہو، اینٹیں بھی ٹھیک ہوں، سیمنٹ اور مسالہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ تو دیوار اقامہ تو نہیں ہوگی، گرے کھڑی تو نہیں ہوگی، گرے گی. اس لیے فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں. کیا معنی؟ کہ اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے حقوق اور شروط کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے اقامت صلاۃ. نماز پڑھنے کا حکم نہیں کہ ٹکرے مارو اور بھاگ جاؤ، نہ. وضو کرے تو پورا کرے، نماز پڑھے تو آرام سے پڑھے، سکون سے پڑھے اور وقت میں ادا کرے. یہ نہیں کہ ظہر کی نماز پڑھے عصر میں اور عصر کی پڑھے مغرب میں اور مغرب کی پڑھے عشاء میں، یا جب مرضی آئی تو پڑھ لی، یا جب مرضی آئی تو 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لی، یا جو یاد نہیں پڑھ لی اور جو بھول گئی تو بھول گئی. یہ نماز نہیں ہوتی. اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ. اور نماز کا ذکر کیوں آ گیا فوراً؟ کہ کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق نماز. حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنا کھلا فتویٰ ہے ان کا کہ جو مسلمان مرد یا عورت بالغ ایک نماز عمدن بھی ختم ہو جاتا ہے، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، اس کا اسلام سے تعلق ہی. انہوں نے فرمایا پوری دنیا میں دیکھ لو، جہاں لفظ ایمان آیا ہے آگے نماز، جہاں لفظ ایمان آیا آگے نماز، جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر آیا پہلے نماز. قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز. قیامت میں جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، قرآن کہتا ہے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لائی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے. کہا کہ نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں صلہ ہے، ایک جوڑ ہے. نماز ہے تو تعلق قائم ہے، نہیں ہے تو ٹوٹ گیا. یہ تو باقی ائمہ نے کہا فاسق ہوتا ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ فاسق ہو جاتا ہے، ایسا کام کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا. لیکن ان کا فتویٰ جو ہے وہ یہی ہے بالکل، اور وہ فتویٰ بھی اپنے گھر سے نہیں دیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا ہے انہوں نے. اس لیے ہمیشہ اب مفسر نے ترجمہ کیا کیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى أَيْ أَقَامَ الصَّلَاةَ. اور آگے کتنی پیاری بات کی ہے. یہ تو کمال ہوتا ہے نا علماء کا. ابتغاء لرضوان اللہ وامتثالا لشریعت اللہ. فرمایا وہ نماز بھی قائم کرے اور کرے بھی اللہ کی رضا کے لیے. یہ بھی نہ ہو کہ نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، یہ بھی نہ ہو کہ نماز لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پڑھ رہا ہو، یہ بھی نہ ہو نماز منافقوں کی طرح پڑھ رہا ہو جو حضور کے پیچھے سب سے پہلی صف میں آ جاتے تھے مدینے کے منافق. حضور نے فرمایا جب دیکھو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ستون کھڑا ہو، خشبا مسندہ، اور لکڑی کے ستون ایسے کھڑے ہیں، اور جناب حضور کے سب سے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور بات بات پہ قربان ہو رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں قسم کھاتا ہوں یہ جھوٹے ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد، اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں گواہی دیتا ہوں ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جو ظاہراً بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بڑے بارے نیارے ہو رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھے تو اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کے اس کے حکم کی طاعت کے لیے، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو. اس لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی مولوی نماز پڑھا رہا تھا، رکوع میں چلا گیا، اس کو پاؤں کی آواز معلوم ہوئی کہ ایک آدمی آ رہا ہے، اور اس نے سمجھا کہ آنے والا جو ہے مسجد کا متولی ہے، میں رکوع لمبا کر دوں تاکہ اس کو رکوع مل جائے. فرمایا ریا کیا ہے، نماز برباد. نماز اللہ کی ہے، جتنی تسبیح تم نے پڑھنی ہے اتنی پڑھو. نماز کسی متولی کی، کسی مسجد کے بنانے والے کی، کسی چودھری کی، کسی سرمایہ دار کی تو نہیں ہے. اس نے کہا جب جان کے ایک ہاں اس کو پتہ نہیں کون آ رہا ہے،
ویسے اسے آواز آئی لوگوں کے چلنے کی تو اس نے رکوع لمبا کر لیا کہ چلو خدا کرے لوگوں کو رکوع مل جائے تاکہ ان کی رکعت بن جائے. تو وہ علیحدہ اگر جان کر کسی کے لیے اس نے رکوع لمبا کیا، فرمایا نماز پڑھ رہا تھا، نظر پڑ گئی کہ فلاں طالب مجھے دیکھ رہا ہے، رکعت لمبی کر دی، اللہ فرماتا ہے اس کے منہ پہ مار دو یہ نماز. مجھے یہ نماز نہیں چاہیے، تو میرے لیے نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے. اس لیے فرمایا ابتغاء لرضوان اللہ وامتثالا لشرع اللہ وطاعتا لامر اللہ، اللہ کے حکم کی طاعت میں پڑھے. وقد قال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا عباد بن احمد الاضرمی قال حدثنا امی محمد بن عبد الرحمن نبی عن عطاء بن الصائب بن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من تزكى قال من شهد ان لا اله الا الله وخلع الانداد وشهد اني رسول الله. انہوں نے فرمایا کہ تزکا کا معنی کیا ہے کہ پاک ہو جائے. پاک کیسے ہوگا کہ پہلے کفر سے پاک ہو، پہلے شرک سے پاک ہو، گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اللہ، کوئی شور پکار کے قابل نہیں مگر اللہ، کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں مگر اللہ. اور فرمایا وخلع الانداد، اور اللہ کے سوا غیروں کو گلے سے اتار دے. انداد کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے، فرمایا ان کا توق گلے سے پھینک دے. وشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ہوں، پھر وہ پاک ہوگا. وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا ہی الصلوات الخمس والمحافظۃ علیہا والاہتمام بہا، فرمایا نماز سے کیا مراد ہے کہ یہ 5 نمازیں، ان کی حفاظت کرے، ان کا اہتمام کرے، خیال رکھے، محافظت کرے نمازوں کی، کہ اپنے اپنے وقت میں ادا کرے اور جماعت کے ساتھ ادا کرے اور مسجد میں آ کے ادا کرے. اگر مرد ہے عورت ہے تو اس کے لیے نماز اس کے گھر میں افضل ہوتی. ثم قال لا يروان جابر الله بن هذا الوجيه وقضى قال ابن عباس ان المراد بذلك الصلوات الخمس. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فصلى، انہوں نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے، یہ 5 نمازیں، چونکہ فرض جو ہے یہ 5 ہے، یہ قاعدہ ہے کہ فرائض جو ہیں 5 ہیں، باقی جو ہیں وہ سنتیں ہیں، واجب ہیں. نماز تو سب اللہ کی ہے، یاد رکھو نماز جو ہے وہ سب اللہ کی ہے. جب ہم سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی نماز ہے، کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی ہے. نفل کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سنت رسول اللہ کا کیا معنی؟ یعنی حضور کا طریقہ ہے، حضور نے جو ہمیں راستہ بتلایا ہے وہ ہے. ورنہ نماز اللہ کی ہے نہیں کہ یہ نماز سنت حضور کی ہے اور نفل کسی اور کی ہے اور فرض اللہ نہ. معنی یہ ہوتا ہے فرائض کا جو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا، اور سنت کا معنی یہ ہوتا ہے جو چل کے عمل کر کے میرے مدنی پاک نے دکھلا دیا، یہ اپنا فرمان بیان کر کے دکھلا دیا. اور پھر نفل وہ ہوتی ہے کہ جس میں اجازت دے دی کہ پڑھو گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا. واجب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی عبادت کے فرض سے تو کم ہے لیکن سنت سے حضور نے اس کو ذرا زیادہ خیال رکھا ہے، اس لیے اس کو یہ علماء نے پھر سمجھانے کے لیے تقسیمیں آ گئی. ورنہ عبادت جو ہے وہ ساری اللہ کی ہے. اسی لیے فرمایا ان صلاتی و نسکی، حضور نے فرمایا میرا اللہ، میری نماز، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میری زندگی میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہی میں حکم دیا گیا ہوں کہ عبادت خالص اللہ کی کروں. اس لیے یاد رکھا کریں تمام عبادت اللہ کی، فرض ہے اللہ کے لیے، نماز سنت پڑھیں گے وہ بھی اللہ کے لیے، نفل پڑھیں گے وہ بھی اللہ کے لیے. فرق صرف اتنا ہے، اس کو سنت ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ طریقہ ہمیں بتلایا ہے محمد مصطفیٰ. اس کو ہم فرض کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بندوں میں خود فرض فرمایا ہے. اور سنت مؤکدہ کیوں کہتے ہیں کہ بھی حضور نے ذرا زیادہ تاکید فرمائی. غیر مؤکدہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور نے پڑھی ہے اور کبھی چھوڑی بھی ہے. اور نفل کیوں کہتے ہیں؟ نفل مانا زیادہ، یعنی عبادت پہ زیادہ، تاکہ ہم کریں گے تو ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن نفل بڑی ضروری ہوتی ہے کہ جو فرائض میں کمی ہو جائے وہ قیامت میں نفل سے پوری کر دی جائے. اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں. اور یہ بھی قاعدہ ہے جو نفل چھوڑتا ہے اس کو پھر سنت چھوٹ جاتی ہے،
اور جو سنتیں چھوڑے گا فرض چھوٹ گیا. یہ ہمیشہ قاعدہ. اگر آپ نفل پڑھتے ہیں، نفل میں غفلت کر دیں، چھوڑ دیں، تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ سنت بھی چھوٹ جاتی. پھر سنتیں جب چھوٹ جاتی ہیں اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ آدمی فرض سے بھی محروم ہو جاتا. لیکن جو آدمی نفل نہ چھوڑے وہ کبھی فرض چھوڑ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ قائم رہتا ہے. اس لیے حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا کہ 5 نمازیں. واختارہ ابن جریر، اور مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے. وقال ابن جریر حدثني عمرو بن عبد الحميد الأيلي قال حدثنا بروان بن معاوية عن أبي خلدة قال دخلت على أبي العالي وقال لي إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. قال فمررت به فقال هل طعمت شيئا؟ قلت نعم. قال فاصطلع نفسك من الماء؟ قلت نعم. قال فأخبرني ما فعلت زكاتك؟ قلت قد وجهتها. قال إنما أردتك لهذا ثم قرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقال إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت وقد روينا عن امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز انه كان يأمر الناس باخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقال ابو الاعوذ اذا اتى احدكم سائل ويريد الصلاة يقدم بين يدي صلاته زكاة فإن الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بس اب دوسرا قول یہ ہے. پہلے قول میں تو یہ تھا کہ صلاح سے مراد کیا ہے، افلاح سے مراد، تزکا سے مراد ہے تطہر، کہ اپنے آپ کو پاک کرے. کیسے پاک کرے؟ کفر سے، شرک سے، برے اعمال سے، برے عقیدے سے، گناہوں سے. ایک اور صلاح سے کیا مراد ہے؟ 5 نماز. ایک دوسرا قول یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیات مبارک جو ہیں یہ عید نماز کے لیے. فرمایا کیا معنی؟ من تزکا، جس نے صدقہ فطر ادا کیا پھر نماز عید بھی پڑھی. تو بعض علماء نے فرمایا اس کا تعلق جو ہے ان کے ساتھ ہے، کیونکہ حکم ہے نا کہ صدقہ فطر جو ہے رمضان کا، حضور نے فرمایا کہ وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے. حتیٰ کہ 1 رات پہلے بھی ادا کر دیں تو جائز ہے، لیکن نماز کے بعد اگر ادا کریں گے تو وہ عام خیرات بن جائے گی، لیکن وہ صدقہ فطر نہیں کہلائے گا. تو صدقہ فطر کا معنی یہی ہوتا ہے. اور اسی لیے بعض علماء نے فرمایا، اللہ نے پہلے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے پہلے زکوٰۃ ادا کی مال کی، اور نماز کا ذکر بعد میں آیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہ صدقہ فطر اور اس کے بعد نماز عید. تو یہ بھی ایک قول ہے. یہ معنی نہیں کہ بس سال میں 1 نماز عید پڑھ لو تو بس پاک ہو جائے گا، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ پھر باقی قرآن کی آیتیں جو ہے ان کے احکام پہ کون عمل کرے گا. ایک قول نقل کیا مفسر کرام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے. اب جناب فرماتی ہیں کہ مروان ابن معاویہ سے ابھی خلدہ کہتی ہیں کہ میں ابھی عالیہ پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھی کل عید کا دن ہے تو میرے پاس آنا. فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھی کچھ تم نے کھا لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے کھا لیا. اور اس کے بعد جناب اپنا اصل میں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، ایک عید الفطر اور ایک عید الضحیٰ. بس یاد رکھیں اسلام میں صرف یہ 2 عیدیں ہیں، ان کے علاوہ کسی عید کا تصور نہیں اسلام. ہمیشہ یاد رکھیں ایک عید الضحیٰ اور ایک عید الفطر. عید الفطر جو ہے رمضان والی عید، اور عید الضحیٰ جو ہے وہ اپنی قربانی والی عید. یوں سمجھ لیں ہمارے یہاں چونکہ اور ہر جگہ قربانی ہوتی ہے تو قربانی والی عید کہلاتی ہے. اب ان دونوں میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. اگر صدقہ عید الفطر ہے، عید الفطر رمضان والی عید ہے، تو ایک تو آپ نے صدقہ فطر دینا ہے. صدقہ فطر دینا تقریباً آج کل کے حساب سے 3 کلو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور اس کا نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. ایک اور اسی طرح سنت یہ بھی ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ کھا لیں، یعنی کوئی کھجور، کوئی پانی اور کچھ بھی نہ ہو تو افزت علی نفس کا الماء، پر میں کچھ پانی پی لیتا. تو اس لیے اور عید الضحیٰ میں سنت یہ ہے کہ پہلے نہ کھائے، عید کی نماز پڑھے اور اپنے قربانی کے جانور سے کچھ پکا کے کھا لیں. تو وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ. اچھا خدا کی حکمت ہے کیونکہ اس میں پہلے ہم مہینہ سارا روزے سے ہوتے ہیں نا، تو صبح آپ ساری بند کر کے آتے ہیں نماز پڑھنے. اللہ فرماتے ہیں آج کھا لو، آج تو تمہیں خوشی کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، آج کھا کے آؤ میرے گھر میں. اور اسی طریقے سے عید الضحیٰ میں تو ہم کھاتے رہتے ہیں سارے مہینے، رمضان شوال زکات تو کھا رہے ہیں نا مزے سے. اللہ میاں کہتے ہیں آج تھوڑا سا تو بھوکے رہو، صبح کی نماز کے بعد نہ کھاؤ، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کے قربانی کا گوشت ذبح کرو، اپنے قربانی کے گوشت میں سے کچھ لے آؤ ٹکڑا اور گھر میں تھوڑا سا پکا کے کھا لو تاکہ سنت ادا ہو جائے. تو ان دونوں عیدین کے مسائل میں تھوڑا سا یہ فرق ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ کھایا؟ میں نے کہا جی میں کھا چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ صدقۃ الفطر کا، زکوٰۃ کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا جی وہ میں نے بھیج دیا، اور فرمایا میں نے اسی لیے تمہیں بلایا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں طلب کیا تھا کہ تم سے پوچھوں کہ صدقہ فطر ادا کر دیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اور اہل المدینہ جو ہے مدینے والے، وہ کہتے تھے کہ او سب سے بہتر صدقہ جو ہے یہ صدقہ فطر ہے، اور فرماتے تھے اس کے بعد جو بہتر خیرات ہے وہ پانی کی خیرات۔ پانی کی خیرات کا کیا معنی؟ کہ کسی علاقے میں پانی نہیں ہے کنواں لگوا دیں، کسی مسجد کے پاس پانی کا انتظام نہیں پانی لگوا دیں، کوئی مسجد ہے وہاں پینے کا انتظام نہیں کوئی کولر لگوا دیں تاکہ لوگ پانی پئیں۔ پانی کی خیرات جو ہے بہت بڑے ثواب والی خیرات، کیونکہ اللہ نے پانی کو بنایا ہے پوری دنیا کی زندگی کا ذریعہ۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے فرمایا ہر چیز کو ہم نے زندگی بخشی ہے پانی سے۔ زمین مر جائے تو پانی سے زندہ ہوتی ہے، انسان کی پیدائش بھی پانی سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی غذا بھی انسان کو سائل ملتا ہے، روٹی نہیں کھانے کو ملتی، دودھ ملتا ہے، اس میں بھی اللہ کی قدرت سے ایک نوع من الماء موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ پانی کا خیرات جو ہے یہ بہت بڑی ثواب والی خیرات۔ جیسے بعض علاقے ہیں نا جی، آپ بار ہم نے ایسے علاقے بھی دیکھے اللہ رحمت فرمائے کہ پورے یعنی 50 میل تک پانی، 100 میل تک پانی نہیں۔ تو اللہ جن کو توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی جن کو ہمت دے۔ اچھا بعض مسجدیں ہم نے دیکھی ہیں، مسجد بنی ہوئی ہے ساتھ پانی نہیں، اب ہم مسافر ہیں نماز پڑھنی ہے، وضو کیسے کریں؟ تو سفر میں ہم کئی مسجدوں پہ گزرتے ہیں، مسجد ہے لیکن پانی کا انتظام نہیں، یا اگر کوئی پانی کا انتظام بھی ہے تو کوئی وضو کرنے کی جگہ ہی نہیں۔ تو ایسی چیزوں پہ ذرا خیال رکھا کریں۔ یہ صدقات اور پیسے بھی تھوڑے لگتے ہیں اور قیامت تک ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، جب تک لوگ وضو کرتے رہیں گے، جب تک لوگ نماز میں حاضر ہوتے رہیں گے تو تیرا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اور آدمی تھوڑی سی بھی کوشش کرے نا جی، یہ تو صرف جذبے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما دے، اللہ جذبہ عطا فرما دے، ہے صرف دل کو سمجھانے والی بات۔ اگر آدمی ہمت کرے تو کیا مشکل ہے؟ مثلا ہر آدمی جو باہر آیا ہوا ہے اگر صرف 100 ریال بھی مہینے کا بچا لے تو اپنے محلے کی مسجد کو آباد کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی، یعنی سال میں 1200 تو بن جائیں گے نا، 1200 کو پھر جناب ماشاءاللہ 7 سے ضرب دیں گے تو کتنے بن جائیں گے؟ تو آپ کے محلے کی مسجد تو انشاءاللہ بن جائے گی۔ اگر ہر آدمی ایک فیصلہ کر لے ذہن میں کہ میں نے 10 ریال بھی بچانے ہیں، 100 بھی بچانا ہے، تاکہ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد خیرات کرے گی بھی کہ نہیں کرے گی، میرے مرنے کے بعد کوئی دعا بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، خدا بہتر جانتا ہے، تو میں اپنی زندگی میں کیوں نہ کوئی صدقہ جاریہ کر جاؤں۔ کسی مدرسے میں کتابیں نہیں ہیں خرید کے دے دیں، کسی مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں پانی کا انتظام نہیں ہے، کسی میں حمام کا انتظام نہیں ہے، کسی جگہ پر ڈول کا انتظام نہیں ہے، کسی جگہ پر وضو کی ٹونٹیوں کا انتظام نہیں ہے۔ ان چیزوں میں ذرا اپنے دماغ کو لگائیں۔ دنیا کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، دنیا کی گاڑیاں تو چلتی رہتی ہیں، کچھ آخرت کے لیے بھی تیاری کرنا۔ اس لیے مدینہ منورہ والے فرماتے تھے کہ افضل خیرات جو ہے صدقۃ الفطر ہے اور پانی خیرات کرنا۔ قلت وقد روینا، مفسر فرماتے ہیں ہم پہلے بھی روایت کر چکے ہیں حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، انہو کان یامر الناس باخراج صدقۃ الفطر، وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے رمضان مبارک میں کہ جلدی صدقۃ الفطر جو ہے وقت پر ادا کیا کرو، چونکہ قرآن نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، اور اس کے بعد فرمایا اذا اتی احدکم صائل وهو یرید الصلاۃ، فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھنے کے لیے عید کی آ رہے اور راستے میں سائل آ گیا ہے، پہلے اس کو خیرات دو پھر نماز آ کر پڑھو۔ قال وقال كما قال الله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال قتادة في هذه الآية قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى زكى ماله وارضى خالقه، انہوں نے کہا جس نے اپنے مال کو پاک کیا اور اپنے رب کو بھی راضی کر لیا، کہ جب تم خیرات کرتے ہو تمہارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور تمہارا رب بھی راضی ہو جاتا ہے، تمہارا مال بھی حلال ہو گیا اور تیرا رب بھی راضی ہو گیا، اس لیے فرمایا خیرات کو مقدم رکھا کرو۔ بہرحال یہ دونوں قول مخالف نہیں، کیونکہ 5 نمازیں وہ بھی نماز ہے، عیدین کی نماز وہ بھی نماز ہے، اور اسی طرح میرے بھائی تھوڑی سی کوشش کر لیا کرو۔ اب تو چھوٹے چھوٹے رسالے ہر زبان میں ملتے ہیں، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، جرمنی میں، فرینچ میں، ہر زبان میں موجود ہے نماز کے، وہ لے کے گھر میں بیٹھ کے ذرا نماز پڑھنا بھی سیکھ لو کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔
عید کیسے پڑھنی ہے، عید الفطر کیسے پڑھنی ہے، عید الضحیٰ کیسے پڑھنی ہے، عید الفطر کی کتنی تکبیریں ہیں، عید الضحیٰ کی کتنی تکبیریں ہیں، ہماری نیت کیا ہوگی، اور ہم مصلی میں آئیں کس راستے سے اور جائیں کس راستے سے، ہر آدمی کا صدقۃ الفطر جو ہے اس کی کتنی مقدار ہے اور کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، یہ چیزیں ذرا دوہرا لیا کریں. اگر ایک مہینے میں ایک دفعہ بھی کتاب سے نظر ڈال لیا کریں تو انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کی عبادت جو ہے وہ صحیح رہے گی. جو زبان بھی آپ کو سمجھ آتی ہے اسی زبان کی کتاب لے لیں اور ایک دو دفعہ اس کو دوہرا لیں. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا لیں اور کسی اہل علم سے وہ مسئلہ پوچھ لیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نماز کا پابند بنائے. دعا کریں گے اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں سب کو حافظ قرآن بنائے اور ان کے سینوں میں قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی جو بچے محروم ہیں ان کو بھی قرآن کی دولت نصیب فرمائے. اور جن کے بچے بیمار ہیں دعا کریں اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے ایک بڑے دوست تھے مہربان حاجی محمد یوسف صاحب کتوریا جنہوں نے تعلیم القرآن ٹرسٹ قائم کیا تھا ماشاءاللہ، یعنی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے اور اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. تو ان کی اتنی خدمت تھی، قرآن سے عشق تھا. بوڑھے بالکل بوڑھے آدمی، سفید ریش، دل کے مریض، شوربے سے بس ڈبل روٹی کے 2 پیس کھا لیتے. بس جنون تھا دنیا میں قرآن کے مدرسے کھول. ماشاءاللہ اتنے پہاڑوں پہ قرآن کے مدرسے پہنچائے، بنگلہ دیش میں پہنچائے، روس میں پہنچائے، ماسکو میں، افریقہ میں، جہاں جہاں اللہ نے توفیق دی قرآن کے مدارس کا ایک جال پھیلا. اتنی بڑی خدمت کی اور بڑھاپے میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور 24 گھنٹے ایک دن ہے کہ قرآن کا مدرسہ کھلتا ہے. 19,000 حافظ ان کی محنت سے صرف جیلوں میں قیدی نکلے. انہوں نے جیلوں میں اپنے حافظ لگائے کہ بھئی ان کو قرآن یاد کرا اور جناب 19,000 آدمی کو نے صرف جیلی جو قیدی تھے وہ باہر نکلے تو قرآن کے حافظ. اتنی بڑی خدمات ہیں. اسی طرح سیٹھی صاحب تھے، وہ بھی ہمارے بڑے مہربانوں میں تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. اب ان کی اولاد ہے وہ تو کبھی ملی نہیں. تو ان کا بھی ماشاءاللہ یہ عالم تھا، پوری دنیا میں جہاں تک پھیل سکا قرآن کا مدرسہ. اور اس کا بدہ فائدہ کیا ہوا، جس دن فوت 70,000 قرآن کا ختم پڑھا گیا. ہر جگہ جو مدرسہ تھا، ہر جگہ جو طالب بیٹھے ہوئے تھے پڑھے ہیں قرآن، دعائیں کر رہے. اس لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں قرآن پھیل جائے تو ساری برائیاں ختم. کوئی جناب ہمیں تسبیح کٹ کرتا ہے، تنگ کرتا تو دوسری جگہ بیٹھ جاؤ. بس وہ نہیں مانتا تم باندھ لو. تم بھی کٹ والے کے ساتھ بیٹھتے ہو، میں کیا کروں؟ یہ تمہاری کٹ نہ ختم ہو مجھ سے تو میرے پاس کوئی حل نہیں. ہم اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جاؤ جہاں نہ ہو. بس وہ بھی نہیں مانتا، تم بھی نہیں مانتے، ہم کریں کیا؟ اللہ دونوں کو ہدایت دے. بس صدقہ جو ہے ہم پیسے دیں یا جانور ذبح کریں، بھائی یہ حالات ہیں. جہاں پیسہ دینا مناسب ہو پیسہ دے دو، جہاں گوشت پہنچانے کا وقت مناسب ہو وہاں صدقہ بکرا کر دو، گوشت کر دو، بکرا کرو، گائے کرو، کچھ کرو. یہ تو حالات کو تم نے دیکھنا ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ اب ہر جگہ تم گوشت دو گے یا ہر جگہ تم پیسہ دو گے. یہ تمہاری حالات ہیں. حالات کو مد نظر رکھ کر اور مسکین اور سائل اور فقیروں کی حاجت کو، ضرورت کو سامنے رکھ کر جو خیرات کریں گے وہ زیادہ افضل ہے. کسی کا بٹوا ملا ہے، اس میں شناختی کارڈ بھی ہے، اور بھائی اس لیے آپ کوشش کریں کہ اعلان کر دیں، ورنہ ایسا کریں کہ اگر پاکستانی ہے تو کسی پاکستانی ادارے میں پہنچا دیں، وہ پھر ڈھونڈتا رہے گا بیچارہ. میں ان پڑھ انسان ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ قرآن پڑھوں اور مجھے بڑا شوق ہے. تو یہ شوق بھی انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا. حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور اس کو نہ آتا اور اٹک کے پڑھتا ہو اللہ اس کو 2 ثواب دیتے. ایک تو قرآن پڑھنے کا اور ایک محنت کرنے کا، کہ پھر بھی وہ محنت تو کر رہا ہے. اللہ کے بندے پورے حرم کی اوپر کی منزل جو ہے قاریوں سے بھری ہوئی ہے. تم کہتے ہو کہاں پڑھوں؟ سب مدرسے کھلے ہوئے ہیں، عصر سے لے کر عشاء تک پورے حرم کی چھتیں جو ہیں قرآن سے گونج رہی ہیں. کسی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور پڑھنا شروع کر دو.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر بہت کتابیں ہیں، کوئی 1 2 3 ہوں، فقہ اکبر ہے، اسی طرح ہدایہ اولین ہے، ہدایہ اخیرین ہے، قدوری ہے، ایذا ہے، اور سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے، کتاب الخراج ہے، کون کون سی کتابیں، مطلب بڑی کتابیں ہیں، جو مرضی آئے تم اپنے علم کے مطابق جو سمجھ سکو وہ لے لو، یعنی ابتدائی بات ہے تو کوئی چھوٹی کتاب لے لو، اور اگر اللہ نے تمہیں اور زیادہ علم دیا پھر آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاؤ۔ اگر کوئی عورت حالت نفاس میں مر جائے، یعنی بچہ پیدا ہوا مر جائے، کوئی بات نہیں، بڑا اجر ہے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے اس کو شہادت کا ثواب ملتا۔ انہیں ایک چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے، اگر اس کو میں نے اٹھایا ہوا ہو اور طواف کر رہا ہوں، اس کی طرف سے بھی نیت کر لو تو اس کا بھی طواف کا ثواب ہوگا۔ کبھی جمعہ کی نماز جو ہے خانہ کعبہ کے قریب پڑھاتے ہیں، کبھی مقام ابراہیم پر پڑھاتے ہیں، تو ایسا کوئی حکم ہے؟ ہاں، ایسے حالات ہیں جب رش زیادہ ہو جائے گا امام حرم کے قریب ہو جائے گا، رش کم ہو جائے گا تو تھوڑا پیچھے ہٹا ہے، تو یہ حالات کے مطابق ہے، کوئی حکم نہیں، یہ ہے حالات، کیونکہ جب رش بڑھ جاتا ہے تو پھر ہر آدمی امام کے آگے گزر جاتا ہے، پرواہ تو کرتا کوئی نہیں، پھر امام کعبے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب حج آ جائے گا تو بالکل کعبے کے دروازے سے لگ جائے تاکہ کوئی آدمی ان کے آگے سے نہ گزر سکے۔ تو یہ اہتمام کرتے ہیں کہ تمہاری نمازیں ٹھیک ہو جائیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دیا، اب رجوع کرنا چاہتا ہے، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، یعنی عدت کا پورا خیال رکھو، عدت تک اس کو گھر سے نہ نکالو، یہ نہیں ہے کہ بھی مثلا عدت ہے، بعض کے نزدیک 3 طہر اور بعض کے نزدیک 3 حیض، لیکن عورت کہے کہ میرے 3 حیض گزر گئے حالانکہ گزرے نہیں تھے، یا عورت کہے کہ جی 3 مہینے گزر گئے، اس لیے جب طلاق دینی ہے تو باقاعدہ تاریخ و معین ہوتا کہ عدتوں کا حفاظت کرو، یہ نہ ہو کہ عدت کے اندر کوئی گڑبڑ ہو۔ رجوع کرنا ہے تو عدت کا صحیح پتہ ہوگا تو رجوع کرو گے، اور جب تک تیری عدت کے اندر بیٹھی ہے تو اسے گھر سے نہ نکالو، اس کا نفقہ، خرچ، مکان سب تمہارے ذمہ ہے۔ حضور پاک کا نماز جنازہ صحابہ نے پڑھا، 10 صحابہ داخل ہوئے حجرہ مبارک میں، کیونکہ حجرہ مبارک میں جگہ ہی اتنی تھی، اس لیے 10 صحابہ داخل ہوتے، وہ پڑھ کے باہر آ جاتے، پھر 10 صحابہ جاتے، پڑھ کے باہر آ جاتے، جنازہ تو ہوتا ہی دعا ہے، اس لیے صحابہ گئے، ان نے اس کے بعد درود پڑھا اور واپس آ گئے، تمام صحابہ نے جنازہ پڑھا۔ جہیز جو دیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو جہیز کی شرط ہوتی ہے نا جی، کہ بھئی اگر لڑکا انجینئر ہے تو جہیز میں وہ کہتے ہیں جی 10 لاکھ کا مال دو گے، یہ لعنت ہے۔ اپنا والدین خود اپنی بچی کو کچھ دے دیتی ہیں تو ان کی مرضی ہے، خوشی کے ساتھ جو دے دے، نہ ہو تو نہ دے، غریب ہیں غریبوں والا سامان دے دیں، امیر ہیں تو امیروں والا دے دیں، لیکن ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ شرط ہوتی ہے کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ ہم تب لیں گے کہ جہیز میں الٹا گاڑی بھی دو، بیوی بھی دو، گھر بھی دو، اس لیے کہ میرا بیٹا جو پڑھا لکھا ہے، تو یہ لعنت ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ بالکل حرام ہے، اور ایسی جو شرطیں کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ موضع کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، بس فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چمڑے کا موضع ہو یا ایسا موضع ہو جس میں اگر ہم مسح کریں تو پانی اندر نہ جائے، اور باقی امام فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں لفظ جورب کا بھی آ گیا ہے تو جراب بھی کافی ہے، بس ورنہ مسح تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے سو جاتے ہیں لوگ، بھئی ہمارے ملک میں ایسا کرنا توہین سمجھا جاتا ہے تو وہ نہ کریں، حالانکہ شرعاً منع نہیں ہے، اگر ہم مردے کو داخل کریں گے تو پہلے ٹانگیں کعبے کی طرف کریں گے، کیونکہ جب ہم کھڑا کریں تو ایسے کھڑا ہوگا، اگر ہم سر کی طرف داخل کریں کھڑا کریں گے تو کعبے کی طرف پشت ہوگی۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے علاقے کے حالات پر، جیسے بعض علاقوں میں یوں کرو تو قتل کر دیتے ہیں، اور بعض علاقوں میں 10 دفعہ بھی کرتے رہو تو کچھ نہیں کرتے، تو ایک چیز توہین سمجھی جاتی ہے، ایک جگہ توہین نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ عرب کے اندر یہ چیز توہین نہیں سمجھی جاتی، نہ بے ادبی سمجھی جاتی، اس لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو جن علاقوں میں یہ عمل توہین سمجھا جاتا ہے ان کو بچنا چاہیے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ توہین کر رہا ہے، یہ تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے، جھگڑے والی بات ہی نہیں۔ کی دوسری اذان ہونا چاہیے، ہاں بالکل ہونا چاہیے۔ جب ایک کام یاد رکھو، ایک کوئی خلیفہ راشد ایک کام کر دے اور سارے صحابہ اس پہ راضی ہو جائیں، کوئی انکار بھی نہ ہو،
اس کا درجہ بھی وہی ہو جاتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ. ہمیشہ ایک بات یاد رکھو. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. اس لیے تو جمعہ کی اذان جو ہے وہ صحابہ کے وقت سے ہے. عمرہ اگر میں کروں گا تو بالکل آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ثواب دیں گے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاتحہ امام کے پیچھے نہیں ہے. امام کا پڑھنا جو ہے وہ فرماتے ہیں کافی ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک حدیث مبارک ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے. اسی طرح ایک مسلم شریف میں بھی صحیح حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو. اسی طرح قرآن کا بھی حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ کرو. تو اس لیے بہرحال اور باقی ائمہ جو ہے ظاہر حدیث سے لے کر فرماتے ہیں کہ ہر آدمی مقتدی بھی پڑھے اور امام بھی پڑھے. اس لیے بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑو. اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادتیں منظور و مقبول فرمائیں. بینکوں میں جو لین دین پر منافع دیتے ہیں، زکوٰۃ نکال کر بھی منافع دیتے ہیں. وہ بابا تمہارے ہاں کہاں زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ میں نے جو دیکھا ہے تمہارے بینکوں کا حساب، مجھے تو یہی پتہ لگا ہے کہ زکوٰۃ سود سے نکالتے ہیں. مثلا آپ نے پیسے جمع کیے، آپ کو 7% سود دیں گے یا 2.5% زکوٰۃ نکال لیں گے، 5.5 تو پھر بھی آپ کا بچا ہوا ہے. تو سود سے زکوٰۃ لی جا رہی. زکوٰۃ کہاں ہے؟ یہ تھوڑی ہوتی ہے زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کا یہ تھوڑا طریقہ ہے کہ جون میں نکالنی ہے، میرے پیسے مئی میں آئے ہیں، جون میں سال کی زکوٰۃ نکال لیں گے. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ میرا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مولوی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کا پیسہ ہے. یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ کوئی کپڑا لے آیا، کوئی جوتا لے آیا، کوئی اینک لے آیا، ہم تو بادشاہ بن کے پھرتے ہیں. اب یہ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے جو پہنا ہوا ہے اس میں میرا اپنا کون سا ہے. کسی نے گھڑی پیش کر دی ہدیے میں، کوئی نئے سے جنایا جوتا لے آیا، کوئی نئی خوشبوئیں لے آیا، کوئی اینک لے آیا. اس گھر کے دروازے پہ جو پڑے ہیں اس کی خیرات تو اللہ نے پہنچانی ہوتی ہے. اچھا اب لوگ میرے نام پر مثلا پیسہ رکھ دیں، زکوٰۃ مجھ سے نکال لی آپ نے، میرا تو پیسہ ہی نہیں. اور جب زکوٰۃ نکالی گئی میری تو نیت ہی نہیں. اس لیے بہرحال یہ کوئی زکوٰۃ وکات نہیں ہوتی. جو اوپر ملتا ہے خالص سود ہے، اس سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقوں سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے. زکوٰۃ خود نکالا کرو اور خود دیا کرو. اپنے ہاتھ سے دینے میں جو ثواب ہے اور اطمینان ہے وہ کسی جگہ حاصل نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ پورے مسلمان ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ تمام مسلمان ملکوں کو سود کی لعنت سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام مسلمان ملکوں میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر، افغانستان، فلسطین، برما والوں کی مدد فرما. یا اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے جہاں ہے اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں میں جھگڑے دور فرما. یا اللہ اختلافات دور فرما. یا الہ العالمین آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین